رمضان المبارک کی دوسری سحری پر ہی بھونچال آ چکا ہے۔ محمد بن سلمان اور عمران خان کا رابطہ کار کون نکلا؟ ایک بڑی خبر، ایک بڑا تہلکہ، اور اس سب کے اندر بڑی شخصیت پر انگلیاں اٹھ چکی ہیں اور اس کا شور اب بھارتی میڈیا تک بھی سنائی دے رہا ہے۔ اور اگر آپ پورے ایک گریٹر پکچر کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو اس سب کے اندر جو حالیہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی موجودہ حکومت کو جھنڈی کرائی گئی ہے، اس فیکٹر کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو عمران خان پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کرنے کا الزام لگتا ہے، وہیں دوسری جانب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جو عمران خان کو سرخرو کرتی ہے۔ ایک جانب چین اور سی پیک جو ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا الزام خان پہ آپ نے لگا دیا، اور چائنا نے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے اس موقف کو اڑا کے رکھ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے دور کے اندر بھی سی پیک پر بہت بہترین کام ہوا اور کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیریٹو بنایا گیا کہ عمران خان نے سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بہت بگاڑ لیے تھے، ولی عہد جو ہیں ان کے بارے میں عمران خان نے گالی دی، یہ خبر تک لانچ کر دی گئی۔ پھر یہاں تک ناظرین کرام مارکیٹ کے اندر یہ خبر بھی لائی گئی کہ ایک ولی عہد نے عمران خان کو گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کروا لیا اور وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، عمران خان عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جب یہ موجودہ حکومت جو ہے، جو ایک ٹولہ پاکستان پر مسلط ہے، نااہلوں کا ٹولہ، جنہیں سب سے زیادہ اہل ترین ٹولہ ثابت کر کے میرے ملک کی تقدیر پھوٹی تھی، تو انہیں ایک شخص نے اپنی ذہن کے مطابق بڑی اس نے کوئی اسٹریٹجی لگائی، وہ بہت بڑا گیمر بنتا تھا، اس نے یہ پورا کھیل رچایا۔ اب وہ تو تاریخ میں جس طرح کا کردار بن چکا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ عرب ممالک نے ان کے ساتھ جو معاملات رکھے، میکسیمم انہوں نے کہا $8 ارب مل رہے، پھر بعد میں ولی عہد نے کہہ دیا جو عمران خان کے دور میں دیا تھا چلو وہ واپس نہیں لیتا، آپ کو کچھ نہیں۔ پھر IMF اب آپ کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے، یعنی ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیرونی آقاؤں، مغربی آقاؤں کی ہر بات مان کے اور عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی کے بیانیے کو پسے پش ڈال کے۔ عمران خان کہتا تھا عرب ہمارے بھائی، آقا اور غلام نہیں، انہوں نے کہا نہ نہ نہ، وہ ہمارے آقا، ہم ان کے غلام۔ عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کے پارٹنرز ہیں، سلیوز نہیں ہیں، آپ ہمارے ماسٹر نہیں، ہم آپ کے سلیو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، امریکہ بہادر کے بارے میں کیا، امریکہ تو ہمیں وینٹیلیٹر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اہم ترین ممالک کی IMF میں ہے، یہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے اب مڈل ایسٹ آئی نے کہا ہے کہ جھنڈی کرا دیا ہے پاکستان کو، بیل آؤٹ ہم نے کوئی نہیں کرنا۔ واضح دو ٹوک موقف۔ سعودی سفیر پاکستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لائیں، ہم اپنا کردار ادا تو کرتے رہیں گے۔ وہیں سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں کہہ دیتے ہیں کہ اب سعودی عرب کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اب کسی کو ایسے ہم چیزیں نہیں کر سکتے، ہمارے بندے ٹیکس دیں اور ہم وہ پیسہ اس ملک کو دے دیں جو ٹیکس ہی نہ اپنے بندوں سے لے، اور وہاں پہ کرپشن ہوتی رہے۔ مطلب اس طرح کی چیزیں بھی اب وہ کہہ رہے ہیں، اور نو ایزی منی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں تک سعودی عرب جو ہے نا اس کا انفلوئنس آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور رہے گا، پاکستان کا برادر ملک ہے۔ اور اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کو اگر ہم دیکھیں اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے کے سارے سچویشن کے اندر، تو ہمارے آرمی چیف جب بھی کوئی نئے بنتے ہیں وہ سعودی عرب جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جنرل عاصم منیر بھی سعودی عرب چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر محمد بن سلمان سے ان کے کیمپ کے اندر جو اہم ترین ملاقات ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کی، اور وہاں پہ اس کے باوجود چلیں وہ اب پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے کہا ہے کہ ایون وہ بھی کنونس نہیں کر پائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ حالات اس نااہل ٹولے نے اتنے خراب کر دی ہیں کہ یہاں تک نہج پہ چیزیں آ گئیں۔ اب کچھ تو کرنا ہے، اپنے ظاہری بات ہے اپنی ہر نااہلی کے اوپر کوئی تو پردہ انہوں نے ڈالنا ہے۔ اب یہاں پر بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ ایک خبر کے اوپر بالکل آسمان انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور پہلے میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس خبر کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایون آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اندر یہ بات کی گئی کہ سفارت خانہ جو ہے پاکستان کا سعودی عربیہ میں، اس کے تھرو عمران خان نے کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، اس طرح کی سٹوری بھی ایک بلڈ کی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ اب یہاں پر دا نیوز کے اندر عمر چیمہ نے ایک سٹوری کی ہے کہ پاک انوائے ٹو KSA بینگ ریکالڈ، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر جو پاکستانی سفیر ہیں انہیں اب واپس بلایا جا رہا ہے۔ اب خبر کیا ہے؟
خبر پہلے آپ سنیں پھر ہم بھارتی میڈیا پر آتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہونے جا رہے ہیں سیاست پر اس پہ آتے ہیں. پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف از کنسیڈرنگ ریکالنگ پاکستان's ambassador to Saudi Arabia Amir Khurram Rathor hardly a year after he was posted there by former Prime Minister Imran Khan who did that through premature removal of Lieutenant General retired Bilal Akbar. یعنی شہباز شریف جو راٹھوڑ صاحب ہیں وہاں پہ امیر خرم راٹھوڑ جو پاکستان کے سفیر ہیں انہیں تقریباً 1 سال کے بعد اچانک واپس بلانا چاہ رہے ہیں اور جنہیں وہاں پہ عمران خان نے تعینات کیا تھا اور اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو جو سعودی عرب کے اندر سفیر لگے تھے. فورن آفس کے سورس نے کنفرم کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کو دا نیوز کو اور جو اپنی شناخت ہے وہ پوشیدہ رکھنے کے معاملے پر اور اس سب کے اندر جو پروسیس ہے انہیں واپس بلانے کا وہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن ابھی فائنلائز نہیں ہوا. راٹھوڑ واز ارلیئر posted as Pakistan's High Commission in Canada and hardly a month after his settlement there he was asked to get ready for posting in Riyadh. یعنی پچھلے سال یہ کینیڈا کے اندر پاکستان کے ہائی کمشنر لگے اور ادھر یہ ابھی سیٹ ہی ہوئے تھے 1 مہینے کے بعد انہیں فوری طور پر ریاض شفٹ کر دیا گیا اور سعودی عربیہ جو ہے عمران خان کے وزٹ کے دوران انہیں بھیجا گیا اور اس سب کے اندر وہ جو وزٹ تھا وہ عمران خان کا لاسٹ وزٹ ایز پرائم منسٹر بنا. راٹھور had then not formally assumed the charge by the time. اس وقت تک انہوں نے اپنا چارج نہیں سنبھالا تھا. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ آفیشیل جو ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں انہیں کہ راٹھوڑ صاحب کا جو ریموول ہے وہ اس لیے آن دا کارڈز ہے کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور جو ویل پلیسڈ آفیشیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر وہ کیا بتا رہا ہے کہ ہی از نون ایز عمران خانز لائلسٹ. عمران خان کے ساتھ بڑے یہ وفاداری کا ثبوت دیتے آئے ہیں, یہ ایک ان کی چیز ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ راٹھوڑ صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اصل میں پرائمری طور پہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے اور ہیڈ سروڈ ان پی ٹی آئی آفس فار اے ایئر بائی ٹیکنگ لیو فرام دا گورنمنٹ جاب سم ایئرز بیک. اب یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ ایک سرکاری ملازم راٹھوڑ صاحب کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 1 سال کی لیو لے کے پی ٹی آئی کے آفس میں کام کیا اور اس سب کے اندر ایک تھنک ٹینک بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کا لاہور میں اور راٹھوڑ صاحب جو ہیں انہوں نے 2012 سے 2013 میں اس میں کام کیا. اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ another official said the government got alerted about him after Khan's revolution during an interaction with journalist a month back where he said he was in touch with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Now this is the biggest news کہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کان اس کے اوپر کنکے ہیں کہ عمران خان نے صحافیوں سے بات کی ہے کہ ان کا ابھی بھی محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے ولی ہے, ڈی فیکٹو وہاں کے رولر بھی ہیں, اب تو پرائم منسٹر کا نیا عہدہ بھی انہیں دے دیا گیا ہے, ان کے ساتھ عمران خان رابطے میں. اب اس کے بعد ان کے جو ہوش ہے وہ اڑے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم آفس کے اندر کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ریزن کیا ہے اور افیلیشن کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راٹھوڑ صاحب جو ہیں اب انہیں واپس بلا رہے ہیں تو یہ بھی تیسرے کنزیکٹیو سعودی عرب کے اندر پاکستان کے سفیر ہوں گے جو اپنی ٹرم پوری نہیں کریں گے اور انہوں نے 15 فروری 2022 کو اپنا آفس ایزیوم کیا. اس سے پہلے ان کے پریڈیسیسر تھے لیفٹیننٹ جنرل بلال, ان کا بھی یہی مستقبل تھا اور اس سے پہلے ان کے جو پریڈیسیسر تھے راجہ علی اعجاز وہ سسپینڈ ہوئے تھے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور انہیں واپس بلا لیا گیا تھا شارٹ نوٹس پہ. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں اور بہت سی چیزیں اس طرح کی آتی رہی. اب جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر خبریں چلا رہا ہے. ANI بھارت کی نیوز ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کنسیڈرنگ ریکالنگ پاکستان's ambassador to Saudi Arabia. انڈیا کی پوسٹ انگلش ہے وہ آؤٹ لیٹ کہہ رہی ہے پاکستان سعودی امبیسڈر پاکستان is suddenly calling back the ambassador from Saudi Arabia. Jinnah's country got angry if the loan was not given. Pakistan ambassador to Saudi Arabia Amir Khurram being recalled by Shehbaz Sharif amid crisis. اب ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناح کا ملک جو ہے وہ کہیں غصہ تو نہیں کھا گیا کہ انہیں لون نہیں دیا جا رہا, وہ اسے اس طرح کا رنگ بھی دے رہے ہیں. اور اب یہ اس سارے معاملے کے اندر یہ اب ایک اپنا نیریٹو بھارت نے تو موقع چاہیے انہیں اور اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں اس کے بعد اور اس طرح کے معاملات جب آپ کے نیشنل پرنٹ میڈیا جو ہے اس کے اندر انگریزی میڈیا کے اندر چھپتی ہیں تو obviously ان کا تو کام ہے وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ فیوریس ہیں پبلک ہیوملیشن کے اوپر اور اس سب کے اندر یہ عجیب سی باتیں اس کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یہ خبر آ رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی 76th جو اپنا ایئر ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے, ریزولوشن ڈے ہے اور اس دن اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ بغض عمران میں ہے اور عمران خان کے اوپر کسی طریقے سے کچھ کیا جا سکے. اب ٹھیک ہے عمران خان نے ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوں گے, امریکہ بیچارہ خود جو ہے وہ پبلک پریشر تو ظاہری بات ہے وہ بھی نہیں برداشت کر پا رہا اور وہ بھی اب اس طرح کی اپنے ان کے بندے وہاں پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی ہمارا
ہمارا وہ یعنی ایک بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی اب وہ ہیں یا نہیں ہیں، انوالو تو وہ ہوتے ہیں لیکن اب وہ اس سے اپنا دامن جھاڑنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی نہیں انوالوڈ، یہ خود سارا کچھ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کرتے تھے، تو کہیں ایم بی ایس کے والے معاملے میں بھی تو وہ ڈبل گیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب از ناؤ ان ٹچ ود ایم بی ایس. اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اینڈ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا معاملہ، عمران خان کو ویسے جتنا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایم بی ایس کو گالی دے دی اور کابینہ میں گالی دے دی، سعودی سفیر بڑے، تو بھائی اس کے باوجود پھر رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب چلیں، رابطہ ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور اب ایک ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر میں نے اس پہ خصوصی ویلاگ بھی کیا، ایک ڈپلومیٹک بریک فاسٹ جو ہوتا ہے ڈپلومیٹک کور کے ساتھ آسٹریلین ہائی کمشنر نے ارینج کیا، اس میں اسلامی ممالک کے سفراء نے، یورپین ممالک کے سفراء نے شرکت کی، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بلایا گیا. تو ظاہری بات ہے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے ان میں ان کے ممالک کے یہاں پہ جو سفارت خانے ہیں انہیں رپورٹ تو بھیجتے ہوں گے کہ پبلک پلس کیا ہے اس وقت، واٹ از ہیپننگ ان دی کنٹری. اور یہ جو کہتے ہیں کہ لابنگ فرم یہ وہ فلاں ڈمکاؤں، بھائی ان کی اپنی ایمبیسی نے جب اپنی ملک کو وہ 2 نمبریاں تو کرتے نہیں ہیں، اصل رپورٹ تو وہ بھیجتے ہیں، وہ مانے نہ مانے پبلکلی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، لیکن وہ حقیقت پسندی ان میں ہے، تو وہ اصل رپورٹ بھیجتے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا نااہلوں کا ٹولہ ہے اور ان پہ ان کی عوام ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اوور آل اس طرح کی خبریں جو ہیں، اور بھارتی میڈیا کو دیکھ کے مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا دکھ ہوا، کیونکہ میرے ملک کی بات، پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، شہباز شریف جو مرضی کرتا رہے جو مرضی، لیکن جب باہر بات ہوتی ہے تو ہم پاکستان کی جو آن ہے، پاکستان کی شان ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.